تباہ و برباد کر کے رکھے. اچھا بھائی کیا سندھی اجرک ٹوپی حدیث سے ثابت ہے؟ میرے علم میں نہیں. کیا حضرت ہم جلوس نکالتے ہیں حضرت عمر کی؟ میرے وہ اس پر میں بیان کر چکا ہوں میرے بھائی. اور کوئی سوال پوچھنا ہو؟ محرم، ربیع اول اور یہ انتقال کا کھانا آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہاوڑے ہو آپ، اس میں کیا ہوا جواب دیں؟ نہیں، ہم کیوں نہیں کھاتے محرم کا، ربیع الاول کا؟ ان کو بولو میرے بھائی ہم مگر بدعت کی ساتھ ہی تائید کہتے ہیں کہ نہیں آپ کس کرتے. فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ جی کہتے ہیں کہ کس فرقے سے فرقے تعلق سے رکھتے نہیں ہو؟ بھائی، ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. سنت کا مطلب نبی کی سنت، قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ثابت ہو، اور جماعت کا مطلب حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ جس پہ چلے ہوں. تو صحابہ کو فالو کرنا ہمارے مسلک کا، ہمارے مذہب کا حصہ ہے. تو اس لیے صحابہ نے ربیع الاول نہیں منایا، محرم نہیں منایا، اس لیے ہم بھی نہیں مناتے. اس کے کھانے ہم نہیں کھاتے کیونکہ کھانا کھا کے آپ تائید کر رہے ہو، اس لیے اوائڈ کرتے ہیں. باقی جو کھا رہا ہے اس کو کھانے دو، آپ اس کے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہیں کرو بھائی. گلے پڑتے جب آپ بحث کرو گے تو گلے پڑیں گے نا، میں کسی کے پاس گلے پڑنے کا ٹائم تھوڑی آ گیا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے بارے میں یقین ہے کہ یہ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے، کیا ایسے شخص پر کفر کی فتویٰ لگ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا ہے. اس لیے علامہ شامی نے لکھا ہے جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن جو کر رہا ہو اسپیسیفک اس تک فتویٰ لگانا چاہیے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں بھیا مائک وہاں تک پہنچا دو. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ کلر کے ڈبوں میں ٹوکن آتا ہے، کیا کلر کے ڈبوں میں ٹوکن آتا ہے؟ کلر کے ڈبوں میں انعامی ٹوکن جائز ہے، وہ اس میں جو انعام نکلتا ہے وہ لینا بھی جائز ہے. وہ کاریگر کے لیے صحیح یا مالک سے نہیں، وہ پوچھنا مالک پڑے؟ کے لیے ہے، وہ کاریگر بیچ میں ٹوکن مارکیٹ سے وہ کر دیتے ہیں. اور جو لے چکا ہے اس کا بھی کیا کرے گا؟ اگر کاریگر نے بیچ میں سے ٹوکن پہ جو نفع لیا وہ مالک کو پہنچا دے، مالک تک پہنچانا ناممکن ہے تو صدقہ کر دے کسی غریب کو. اور اگر خود زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اللہ کا نام لے کے کھا لے، پھر توبہ استغفار کر لے. ان کو دے دو، وہ انکل کو، وہ کافی دیر سے جلدی پہنچا دو میرے بھائی. کوئی بندہ مائک پہنچانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا یار. الیاس بھائی اس کا خیال کرو آئندہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شیعوں کے گھر کا کھانا کھانا تو جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی میں اہل سنت جماعت سے دیکھیں، میں ایک معذرت کے ساتھ 21ویں روزے کو یہ لوگ افطاری کا کرتے ہیں رمضان میں، تو ان کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کے گھر کا کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں شیعوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، انسان ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات شیعوں کے کھانے کی نہیں ہے، بات ہے محرم کا کھانا یا ربیع الاول کا کھانا. تو چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو، کیونکہ کنڈے تو سنی بھی کرتے ہیں اور ربیع الاول کے حلوے مانڈے تو سنی بھی چلا رہے ہیں. تو بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی بدعت کا کھانا کرے گا، چاہے وہ محرم کا ہو، چاہے وہ ربیع الاول کا ہو، چاہے وہ تیجے کا ہو، چاہے وہ 40ویں کا ہو، چاہے وہ دیوبندی کا ہو، چاہے اہل حدیث کا ہو، وہ بدعت کا کھانا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں کسی مسلک سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ ہے کہ بھائی یہ کھانا مذہب کے نام پہ آپ کھانا کھلا رہے ہو جبکہ مذہب سے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کھانے میں شرکت سے بدعت کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اس سے اوائڈ کرنا لازم ہے. بعض علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب کرتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی قافلہ سندھ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سندھی میں بات کی، تو یہ کوئی ثابت ہے یا اصل میں؟ میرے علم میں نہیں ہے، تحقیق کر کے بتاؤں. سندھی ہے بہت قدیم زبان، اور سندھ قوم بھی بہت قدیم، اور یہ سندھ کا نام بھی بہت قدیم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اہل سنت جیسے چار اماموں کو حق میں مانتے ہیں جی. اب شیعوں کے جو امام 12 جو کہتے ہیں تو خیال سے کہاں تک امام صحیح ہے؟ مطلب ہے جیسے حضرت علی سے کہتے ہیں پہلے امام ہے، تو کہاں تک امام صحیح سمجھ سکتے؟ دیکھیں شیعوں میں امامت کا کانسیپٹ الگ ہے، اہل سنت میں امامت کا کانسیپٹ الگ ہے. شیعوں میں جو امامت کا کانسیپٹ ہے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، وہ آپ شیعوں سے جا کے پوچھیں، ان کے ہاں امام اور پیغمبر تقریباً ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں. جبکہ اہل سنت میں امام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پہ جو ریسرچ کی ہے تو وہ ماہر تھے ریسرچ کرنے والے. غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے، تو ان کی تحقیق ہے، تحقیق قرآن و حدیث اور صحابہ کو سامنے رکھ کے کی. تو اس لیے اگر 100% یقین سے ثابت ہو جاتا ہے اگر ہمارے سامنے کہ اس میں امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اہل سنت پھر اللہ کے نبی کی بات کو لیں گے، امام حنیفہ کے قول کو نہیں لیں گے، اور کرتے بھی ایسے ہی ہیں. لیکن شیعوں کے ہاں جو امامت کا کانسیپٹ ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے بالکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری نظر میں یہ چاروں امام یہ ریسرچر تھے، محقق تھے، تو انہوں کی تحقیق کی ہے اور پھر امت نے ان کی تحقیق پر اعتماد کیا. تو اصل امام ہمارے نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ان کی بات نبی کی بات پہ حجت نہیں ہو سکتی، نبی کی بات سے آگے نہیں نکال سکتے ہم، بلکہ نبی کی بات کی تشریح کے طور پر ان کو لیا جاتا ہے.
کہ نبی کی بات کا ایک مطلب وہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, ایک مطلب وہ ہے جو امام حنیفہ کے سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی, جو مجتہد کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو فالو کرو, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی کے برابر قرار دے دیں. اصل تو نبی ہی کو فالو کرنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جبکہ شیعہ حضرات کے یہاں امامت کا کانسیپٹ یہ والا نہیں ہے. میرا سب حضرت حسن حسین یہ تو ہم حق پہ ہیں, ان کے بیٹے امام حسین جی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی چیزیں نہیں کی. حسین کے شہادت ان کے بعد جو امام چلے تو وہ بھی کیا صحیح عقیدے تھے؟ نہیں, دیکھو شیعہ کے جو امام ہیں نا جن کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ لوگ ٹھیک تھے. جیسے امام جعفر صادق تھے تو بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. ہمارا شیعوں سے یہ اختلاف ہے کہ آپ نے بہت سی چیزیں جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کی ہیں وہ نسبت ٹھیک نہیں ہے. جیسے حنفی لوگ بھی بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ امام صاحب کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے ہی نہیں, آپ نے خام خواہ میں اٹھا کے ان کے کھاتے میں. بہت ساری بدعتیں ہماری سوسائٹی میں ہے نا. تو اب کچھ دن پہلے کیا ہوا, ایک صاحب میرے پاس آئے, عالم تھے, کہتے ہیں میں ابو حنیفہ کے فقہ کو مضبوطی سے فالو کرتا ہوں. میں نے کہا فار ایگزامپل, کہتے ہیں میں فرض نماز کے بعد کبھی اجتماعی دعا چھوڑتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا کمبخت تو نے فالو بھی کس میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ثابت ہی نہیں ہے. تو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا تو ثابت نہیں ہے قرآن و سنت سے. میں نے کہا تم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈال دی اور پھر فالو بھی ڈٹ گئے اس پہ نا, تو یہ تو امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈلتی نہیں ہے یہ دعا. تو اس طرح شیعہ حضرات نے بھی بہت ساری چیزیں ان ائمہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ ائمہ ان چیزوں سے بری ہیں. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کسی امام جعفر صادق سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ماتم کی ترغیب دیتے ہوں, نوحے کی ترغیب دیتے ہوں. تو یہ ائمہ تو اس سے پاک تھے ان چیزوں سے, سمجھ رہے ہو. جیسے شیخ عبد القادر گیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے, تو کیا شیخ عبد القادر گیلانی اپنے آپ کو غوث اعظم ماننے پر راضی تھے کیا؟ وہ تو توحید پرست تھے بھائی. وہ کہیں گے تم ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے تو مان لیں گے اس کو؟ تو وہ کہیں گے تم نے میرے کھاتے میں ایسی چیز ڈال دی جس میں میں خود راضی نہیں ہوں. وہ تو خود توحید کے علمبردار تھے. چلیے, السلام علیکم. نیاز اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ نظر و نیاز کا نیاز اور خیرات میں کیا فرق ہے, یہ جو نیاز ویاز کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں. ہم تو سیدھے سیدھے صدقے کے قائل ہیں بھائی. چپکے سے کسی غریب کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ کھلا دو, مدد کر دو, ثواب ملے گا, چاہے محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, مسقط میں ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کے امام تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے, نہ ہی ہاتھ باندھتے, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نماز ہو جاتی ہے, تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے, کوئی واجب نہیں ہے. ہاتھ باندھتے نہیں نہیں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز جائز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب, یہ میرے دوستوں کے اوپر قرضہ ہے, اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ لڑائی ہی رہ گئی ہے بس. آپ کا قرضہ دوستوں کے اوپر, آپ نے دیے کیوں؟ اچھائی کے لیے, برے وقت میں کام دیا. دیکھو جب کوئی پیسے مانگے دو چیزوں کے ساتھ, دیکھو جو بغیر نہیں مانگے نا اس کو ویسے ہی دے دیا کرو. اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتہ داروں کو ہدیہ تو دینا چاہیے نا. صدقہ بھی کرنا, صدقہ مالداروں پہ بھی جائز ہے, اس کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مانگنے کے لیے ایک اصول رکھو, جو آیا ہے نا مانگ رہا ہے اس کو بولے تیری ضرورت کیا ہے. ضرورت ہے کہ بچے کو اسکول میں پڑھانا ہے, نہیں پڑھاؤ, ٹماٹر بیچے گا, یہ مانگنا اس کام کے لیے ٹھیک, بولو یہ کام ہے. ہاں مانگ رہا ہے قرضے کے طور پر اور اس میں صلاحیت ہے واپس دینے کی, پھر ایک الگ بات ہے. جیسے آدمی کو کبھی ہوٹل پہ کھانا کھائے, پیسے ہی نہیں ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے, دوست سے کہتا ہے ابھی تو دے دے, کل میں تجھے دے دوں گا. وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے, ایسے ہی فیس اس دفعہ نہیں بھری گئی, اگلی دفعہ میرے پیسے آئیں گے میں دے دوں گا, یہ تو سب آپس میں چلتا ہے اتنا نا. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا اگر مانگ رہا ہے تو بھائی جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بچوں کو اسکول میں تو کیوں پڑھا رہا. دیکھو میں آج اللہ نے مجھے مالی وسعت دی, ہمیشہ سے اتنی زیادہ نہیں, غریب کبھی بھی نہیں تھا, میرے 7-8 بچے تھے تو میں تو نہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا. مجھے پتا تھا میں فیس افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں, میں بڑا خوش تھا اس وقت بھی, اور بچے زیادہ اچھے اور زیادہ اچھے چل رہے تھے اب سے بھی. تو میں قریب میں کسی خاتون سے بات کی, وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. میں نے کہا بھائی میں فیس اتنی دے سکتا ہوں, آپ بچوں کو ہوم اسکولنگ گھر میں پڑھا دیں. بچے جاتے تھے, پردے دار خاتون تھی, ایسے تمیز سے آتے تھے, جا رہے ہیں, مزہ آتا تھا ان کو, ٹیوشن جا رہے ہیں, ٹیوشن سے آ رہے ہیں, سستے میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا, پڑھائی زیادہ ہو رہی تھی. پھر جب میرے پاس گنجائش آ گئی تو میں نے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا, تو فیسیں جا رہی ہیں, پڑھائی کم ہو گئی پہلے سے. رنگ کے ڈبے, کلر کے ڈبے, آج اسکول میں یلو ڈے, تو آج نیلا ڈے, تو آج پیلا ڈے. اسکول والوں کو پتا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا مہنگا اسکول ہے, باپ کے پاس فالتو پیسے بہت ہیں, تو اب ڈبوں پہ اور فلانے پہ, اور یونیفارم بھی ہم سے خریدو, بیگ بھی ہم سے خریدو, سلیبس بھی ہم سے خریدو. پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ سب کچھ بہترین طریقے سے چل رہا ہے. پڑھانے کے لیے پھر وہ ٹیوشن ہی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ پھر آپ کہتے ہو پھر پڑھا کیوں رہے ہو, کیا کریں, ہر جگہ یہی حال ہے, تو اب یا تو ہونا کوئی ایسے. پھر بھی ہمارے بچوں کا اسکول دوسروں کی نسبت بہت بہتر ہے, دوسروں سے کمپیئر کرو گے تو پھر بھی بہت بہتر ہے. میں اچھے اسکول کی بات کر رہا ہوں.
تو جب پیسے نہیں تھے تو میں نے تو نہیں کہا کہ میری 3 بیویاں ہیں اور میرے اتنے بچے ہیں یار, کچھ اسکول کے یار میں کہاں سے, بھائی چھوڑو نہیں پڑھاؤ, ہم نے تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچایا, ہم نے کہا نہیں پڑھائیں گے یار, ٹماٹر بیچیں گے, کیا خیال, یہ ذہن بنا لیا تھا ٹماٹر بیچیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹماٹر کی ریڑھی دیکھ لیں گے, بینک سے میزان بینک سے ریڑھی قسطوں پہ کوشش کریں گے پکڑنے کی. میرے بھائی دنیا جو ہے نا مسافر خانہ سمجھو گے تو سکون میں رہو گے. پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی زرداری بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ, تو یہ کام مت کرو, اس سے نسل بھی روک رہا ہے, شادیاں بھی نہیں کر پا رہا, وہ اپنی زندگی کے مزے کرکرے. رزق بار بار قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ میں چاہوں گا گھر بیٹھے دولت کے مار لگا دوں گا, نہیں چاہوں گا نا تو پیچھے بھاگتا رہے گا. آپ کو ایک شاہد انور نظر آ رہا ہے, کروڑوں شاہد انور اور بھی ہوں گے جنہوں نے اس سے ڈبل محنت کی ہوگی, پھر بھی وہ کہیں چوکیدار بنے ہوئے, کہیں ٹھیلا لگا رہے ہیں. وہ شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے نا لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں, ابے اتنی دولت ڈالر یوں. ہم بھی امیزون پہ جاتے ہیں بھائی, اس جیسے 20 گئے ہوں گے, ایک کامیاب ہو گیا اللہ کے ارادے سے, وہ بھی یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. اللہ کہتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے میں نہیں چاہوں گا وہ امیزون کا اونر بن کے بھی غریب ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ قرآن بار بار اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ دولت کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. ہاں اپنی طرف سے غفلت نہ کریں, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. میں نے دیکھا بیٹھے بیٹھے لوگ کروڑپتی بن جاتے ہیں, کوئی بزنس نہیں آتا, ایک کاروبار میں ہاتھ ڈالا, قسمت تھی چمک گئی, چل بھائی. اور ایسے بھی دیکھیں باپ دادا سے چلتا ہوا بزنس کروڑوں اربوں کا, اچانک حالات تبدیل ہوئے, وہ روڈ پہ آ گئے, خودکشیاں کی ہیں انہوں نے. تو اس لیے دولت کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیک نہ مانگو, جو ہے اس میں سروائیو کرو, چلاؤ. توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. تو ہمارے پاس نہیں تھے, ہم نے کہا نہیں پڑھائیں گے, جاؤ ایسی کی تیسی. مفتی صاحب جب آ گئے تو پڑھا بھی دی. جی آخری سوال یہ میں الحمدللہ. اچھا آپ کو سوری, میں نے آپ کا سوال کا تو جواب دیا نہیں کہ آپ کے دوستوں نے پیسے لیے ہوئے, نکلیں گے کیسے, اس کا جواب یہ نہیں نکلیں گے. اور میں روزانہ دیکھتا ہوں کبھی رینٹ پہ گاڑیاں نکال رہے ہیں, ان کے لیے پیسے ہیں, وہ آپ کو دکھا دکھا کے گولے گنڈے کھائیں گے اور پھر بھی نہیں دیں گے, یہ لکھ لو. 1 to 5 لینے کے لیے پیسے وہ ہیں. ابھی لینڈ کروزر پہ گھومیں گے, لیکن جب آپ پیسہ لینے جاؤ گے نا بولیں گے یہ لینڈ کروزر تو مجھے کسی نے دے دی, اس میں تو ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, اس کے تو ریپیئرنگ ہے. وہ ایسی باتیں کرے گا نا کہ آپ کی سوچ, وہ سوئٹزرلینڈ میں گھر بنا لے گا. آپ جب پیسے لینے کے لیے جاؤ گے بولو گے یار یہ تو میں ملک کی حالات خراب تھے تو بھاگ کر آیا ہوں, سوئٹزرلینڈ کیسے آ گیا تو بھاگ کے؟ بھائی وہ نہیں دے گا. اگر وہ دے دے نا, اگر وہ دے دے تو اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ. 5 سال تو ہو گئے, نہیں دیں گے, 25 سال اور بھی گزر جائے نہیں دیں گے. آخری سوال ڈاکٹر صاحب, میں الحمدللہ میں نے مکے میں مدینہ منورہ میں 11 سال گزارے ہیں. وہاں میں نے ایک اپنے یعنی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ہر انسان کے کام آؤں گا. مکے میں دعا مانگی تھی 3-4, اور الحمدللہ کام کرتا رہتا ہوں. لیکن اکثر لوگ میرے دوست جو میں اچھائی کرتا ہوں وہ میرے کو بولتے ہیں یار یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, لیکن میری نیت اور میرا کیا کہتے ہیں, ظاہر ہے دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں. کبھی کبھار میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں اچھائی کرنا چھوڑ دوں. دیکھو جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے انسان, میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں, سب سے پہلے شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو. شیطان دیکھتا ہے اب یہ اچھا کام چھوڑ نہیں رہا نا, تو شیطان کہتا ہے تمہاری نیت تو اچھی ہے ہی نہیں, وسوسے ڈالتا ہے جس سے آدمی وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اور شیطان کا حربہ کامیاب نہ ہو, شیطان پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کو تانا دو, تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو. جب آپ کو لوگ تانا دینا, علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے تانے کے خوف سے اچھا کام چھوڑ دے, اصل میں وہ ریاکار ہے. ریا کا مطلب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو لفٹ کرا رہے ہو آپ, تو آپ ریاکار ہو. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ریاکار ہو, آپ مخلوق کو لفٹ کرا رہے ہو. تو لوگوں کو تانے دینے دیں, لوگ کہیں گے آپ کو ریا کر رہے ہو, دکھلاوا کر رہے ہو, آپ کرو بھائی. تو اس کے خوف سے چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے اصل میں. جی کوئی سوال؟ ہاں اسلامک بینک سے لین دین کر سکتے ہیں. جی میرا سوال, ایک قطرہ جو ہے یورین ملا دیا حرام ہو جاتا ہے پورا. تو بینکوں کا بینک تو اسٹیٹ بینک ہے, تو سارے پیسے وہیں سے آتے ہیں ہر بینک کے اندر. دیکھو سارے, یہ عجیب سی بات ہے, آپ کہہ رہے ہو دودھ میں ایک قطرہ شراب کا ملا دیں تو پورا دودھ حرام ہو جاتا ہے. تو اسلامک بینک کے اسٹیٹ بینک سے تعلقات ہیں, یعنی مالی معاملات ہیں, تو اسٹیٹ بینک کا کچھ سود کا پیسہ ادھر آ گیا تو سارا حرام ہو جائے گا. دیکھو جب شراب کا ایک قطرہ دودھ میں گرتا ہے, شراب بھی لیکوڈ ہے اور دودھ بھی کیا ہے, لیکوڈ, وہ پورے اس میں سرایت کر جاتا ہے. لیکن حرام کا ایک نوٹ جب 1000 نوٹوں میں جائے گا نا تو وہ سرایت نہیں کرتا, وہ ایک الگ ہی رہتا ہے. تو فقہا نے اس کے اصول الگ بیان کیے کہ اگر حرام پیسہ حلال میں مکس ہو جائے تو سب کو حرام نہیں کہیں گے, بلکہ غالب کو دیکھیں گے, غالب کیا ہے, زیادہ اس میں کیا ہے. تو قطرے کی مثال یہاں بنتی نہیں ہے, کیونکہ قطرہ کیا, شراب کا ایک قطرہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ الگ گھوم رہا ہے, وہ تو مکس ہو گیا نا. جب بھی آپ دودھ پیئیں گے تو وہ شراب کا قطرہ جائے گا.
جبکہ حرام کا 1 روپے 1 لاکھ میں شامل ہو گیا تو جب بھی آپ 1000 روپے کا نوٹ نکالیں گے تو ضروری تھوڑی وہ حرام والا نکل رہا ہو, 99% یہ ہے کہ وہ حلال والا نکل رہا ہوگا, اس لیے اس کو اس پہ نہیں قیاس کیا جا سکتا. ہاں کیا جا سکتا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی. کہ اگر باپ نے مہر نہیں ادا کیا اور اولاد ان کی مطلب بیٹا اگر مہر ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ جی جی, مہر ادا نہیں کیا, بچے ہو گئے, ہاں کوئی بات نہیں, بعد میں دے دیں, یہ تو بیوی کا حق ہے, جب چاہے دے سکتا ہے نا جی جی بیٹا. دے دے شکریہ. دیں, اب دے دیں میرا خیال. شکریہ, مہربانی. بچے ہو گئے تو پھر دے دینا چاہیے. جزاک اللہ. ہاں بیٹا بھی دے سکتا ہے باپ کی جگہ. یار ادھار پاکستان میں کسی بھی کنڈیشن میں نہیں دے سکتے. السلام علیکم. تو ادھار دل میں صدقے کی نیت کر لو کہ واپس مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو ٹھیک ہے. کوئی بندہ کہے آپ کو اگر غالب گمان ہے کہ ہے تو پھر دے دو, پھر صدقے کی نیت سے دو نا. منہ سے بولو ادھار ہے, دل میں نیت کرو واپس مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو اتنے دو جتنے افورڈ کر سکتے ہو. ایسا نہ ہو کل آپ کی بیماری آئی تو وہ دے ہی نہیں رہا پیسے. السلام علیکم. مفتی صاحب جو جمعے کے خطبے میں خود کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اس میں بیٹھ جاتے ہیں پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ بھائی یہ جمعے کے 2 خطبے سنت ہیں, عید میں بھی جمعے میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے کے تھوڑی دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہو کے, تو شاید اس میں تھوڑا ریسٹ کرنا مقصد ہو, تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے لوگوں کا ذہن, یہی حکمت ہوگی. السلام علیکم. میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ انویسٹر سے پیسے لے کے اپنی اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں ایک چھوٹا سا. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں انویسٹر سے پیسے لے کے کیا کرتے ہیں, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جیسے سافٹ ویئر ہاؤس کھولی ہے, اپنی کوئی چھوٹی سی کمپنی کھولی ہوئی, اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. بس ٹھیک ہے, وہ پیسہ جب بھی کوئی انویسٹر ہوگا تو شریعت میں چند اس کے اصول ہیں, شرکت ہو یا مزاربت ہو. شرکت کا مطلب ہم بھی پیسہ لگائیں گے, آپ بھی لگاؤ, جو بھی بزنس میں ارننگ ہوگی اس کو پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے. یا ایک طرف سے پیسہ ہو ایک طرف سے محنت ہو, تو آپ بولیں بھائی سارا پیسہ تمہارا ہوگا, محنت میری ہوگی, جو ارننگ ہوگی ہم پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے. تو ہر کاروبار میں ایک ہی اصول ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میں سنت کو مضبوط پکڑنا. ایک صاحب فرمایا انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا میرے بعد اہل کتاب یعنی میرے اہل بیت کو سے پکڑنا ان کی سنت کو, لیکن ہمارے علماء اس کا تذکرہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا خیال کرنے کا حکم دی کہ اہل بیت کا خیال کرنا. باقی جو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے کتاب و سنت کو, اور پھر خلفائے راشدین کو, جنہوں نے جس میں اہل بیت بھی آ گئے نا, حضرت علی بھی تو آ گئے نا اس میں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. اچھا میرا یہ سوال ہے, اسلام میں گانا گانا اس کے ساتھ جائز ہے؟ دیکھو گانا گانا بھی بری چیز ہے, برا عمل ہے. میوزک کے ساتھ تو ناجائز ہے, ویسے بغیر میوزک کے بھی برا عمل ہے, کیونکہ اس سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. البتہ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو گانا سنا سکتے ہیں شاعری کی نیت سے, کہ میاں بیوی کے معاملات الگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں پھر جب گانا ویسی گا رہا ہے تو وہ پھر سنے گا جا کے, پھر وہ آگے جائے گا, تو برا عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. البتہ میاں بیوی کے لیے کچھ گنجائشیں الگ ہوتی ہیں, ان کے معاملات, ان کے تعلقات کی نوعیت الگ ہوتی ہے. السلام علیکم. بیوی کو گانا سناتا کون ہے؟ دل ہی نہیں کرتا لوگوں کا. کیا خیال, پہلے پھنساتے ہیں گانے سنا سنا کے لڑکی کو, جب شادی ہوتی ہے تو پھر گالیاں سناتے ہیں. السلام علیکم. اور آوازیں بھی ہر ایک کی اچھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ایسی آواز میں گانا گائے, بیگم بولے چپ ہو جا, تو چپ زیادہ اچھا تھا. مفتی صاحب وعلیکم السلام. اسکن پرابلم آتی ہے خارش نہیں, داڑھی رکھ لیں آپ, ہمت کر کے اسکن اسپیشلسٹ کو بتائیں کہ بھائی کچھ مجھے ایسا لوشن تو داڑھی رکھوں. اور نہیں, وہ آ رہے ہوں گے, وہ جو شیو کرنے کی وجہ سے کریمیں لگاتے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے, داڑھی رکھنے سے. یہ 15 سال سے ہمت کریں, ایک دفعہ بڑھا لیں, انشاءاللہ چند دنوں کے بعد سیٹ ہو جائے گا. کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا, جو میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے, کہ داڑھی رکھنے سے کوئی اسکن کا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا نہیں ہوتا. وقتی طور پر ہو رہا ہے, وہ اس کو ہمت کر. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کمانے کے لیے مطلب پیسہ ہو اس کے پاس اور وہ گولڈ خریدے کہ آگے ریٹ بڑھے گا تو مجھ منافع ہوگا, تو یہ ذخیرہ اندوزی کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ گولڈ خریدے؟ گولڈ نہیں, کوئی ذخیرہ اندوزی. دیکھو ذخیرہ اندوزی حرام ہے ان چیزوں میں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے, جس کے بغیر انسان کے لیے زندگی مشکل, جیسے آٹا ہے, چاول ہے, دال ہے. اب اس میں ذخیرہ اندوزی کر لی, آٹا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تو غریب کی تو چیخیں نکل جائیں گی. یہ گولڈ تو مالداروں کے شوق ہے, غریبوں کے شوق نہیں ہے. اس کو آپ اسٹور کر سکتے ہو, کل بیچ دوں گا. پلاٹ ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے, پراپرٹی خرید لی آپ نے, اس طرح کی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں تو بزنس نام ہی اسی چیز کا ہے نا.
چیزیں خریدو گے، جب مہنگی ہوگی تو بیچو گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال، ہم نے جہاں تک ایک چاروں خلفائے راشدین تھوڑا قریب لیکن میرے کچھ دوست احباب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک تو اہل بیت بھی تھے، دوسری بات یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی ہوتے یا میری تم سے نسبت ایسی موسیٰ کی حضرت ہارون، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کم نہیں ہیں، کوئی ان کے فضائل کا منکر ہو بھی نہیں سکتا ایسا بدبخت. فضیلت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے فضیلت جزوی، ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. کلی فضیلت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا دین کی دعوت کے لیے، یہ پیغمبروں کا اصل کام تھا. اس بات میں ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں پر فضیلت ہے، کیونکہ آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ کے بعد ساری شریعتیں منسوخ. تو یہ والی جو اصل فضیلت ہے یہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن کچھ جزوی فضیلتیں دوسرے پیغمبروں کو ہیں. سب سے زیادہ حسین پیغمبر کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. ہمارے نبی پر وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جبریل کے ذریعے نہیں، اللہ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست ہم کلام ہوتے. اب کوئی یہودی کہ موسیٰ کلیم اللہ سے تو اللہ خود کلام کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ بھیج رہا ہے، تو کون افضل؟ ہم کہیں گے بھائی اس خاص فضیلت میں تو حضرت موسیٰ افضل ہے، اللہ براہ راست کلام کر رہا ہے. لیکن رسالت کی فضیلت جس بیس پر ہے نا، وہ بیس کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو ایسے ہی صحابہ کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے نا، جزوی فضیلتیں تو بہت سارے صحابہ کو ہیں. جیسے حضرت علی کی فضیلت ہے، داماد رسول ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. بہادری میں بہت مشہور تھی آپ کی بہادری. زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی میں حضرت علی کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جزوی فضیلتیں ہیں. انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تمہاری میری نسبت وہ ہے جو ہارون کو کس سے نسبت تھی؟ موسیٰ سے نسبت تھی. تو یہ ساری جزوی فضیلتیں ہیں. لیکن جو کلی فضیلت ہے کہ نبی کا کام تھا رسالت، تو رسالت میں جو آپ کے جانشین بنے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد پورا نظام مضبوطی سے سنبھالا ہے، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا. تبھی امت نے ان کو سب سے پہلے منتخب کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں. اور نبی نے اپنی موت سے پہلے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر کو. سیدنا علی بھی ہمارے لیے قابل احترام، لیکن مصلی ان کے حوالے نہیں کیا آپ نے. تو یہ جانشینی والا جو عنصر ہے نا، یہ کلی فضیلت ہوتی ہے. پھر اتنے آپ اس میں سینسیٹیو تھے، حساس تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ عمر کو کھڑا کر دیں آپ. ابو بکر رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، فرمایا انتن صواحب ابی یوسف، صواحب یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام سے عورتیں جھگڑا کر رہی تھی ایسے تم جھگڑا کر رہی. تو ابو بکر ہی ہوں گے مصلی پہ. تو یہ آپ اپنا جانشین بنا رہے ہیں کہ میرے بعد اس امت کو سنبھالے گا کون؟ ابو بکر. تو یہ کلی فضیلت کس کو دے کے جا رہے ہیں نبی؟ ابو بکر کو. حالانکہ اس وقت اہل بیت بھی موجود تھے. تو کلی فضیلت میں اپنا جانشین جو مقرر کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے داماد نہیں بنایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہارون کو جو نسبت ہے، لیکن جانشینی والی نسبت کس کو دی جا رہی ہے؟ پریکٹیکلی حضرت علی کو بھی ہارون سے نسبت کہا، لیکن عملی طور پر مصلی پہ کھڑا تو کس کو کیا گیا ہے؟ پریکٹیکلی جو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ ابو بکر کو. پھر حضرت ابو بکر کی جو وفات کا وقت تھا تو اتنے سارے لوگ موجود تھے. تو ابو بکر نبی کے خلیفہ تھے، انہوں نے نائب کس کو متعین کیا؟ عمر کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کس کو متعین کیا ہے؟ تو یہ جو نبی کی جانشینی والا عنصر ہے نا، دیکھو جب بھی کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنا جانشین اس کو بنا کے جاتا ہے جس کے بارے میں خیال ہو کہ میرا پورا پراپر کام یہ سنبھالنے کی طاقت سب سے زیادہ رکھتا ہے. پھر حضرت عمر کو بنایا گیا، اور حضرت علی کو نہ ابو بکر پہ کوئی اعتراض تھا نہ عمر پہ. حضرت علی ابو بکر کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوئے اور حضرت عمر کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوئے. تو اب جو کام ہو رہا ہے وہ تو مدعی سست اور گواہ چست. پھر حضرت عمر نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی، ان 6 نے منتخب کس کو کیا؟ سیدنا علی کو، حضرت عثمان کو، وہ بھی داماد رسول ہیں، اور 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی ہیں یکے بعد دیگرے. لیکن یہ جزوی فضیلت ہے. اصل فضیلت کیا ہے کہ وہ جو 6 کمیٹی جو ابو بکر اور عمر کے جو قابل اعتماد تھے، انہوں نے کس کو سلیکٹ کیا ہے؟ سیدنا عثمان کو، اور ان کے الگ فضائل ہیں. ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اہل سنت والجماعت جو ترتیب دیتے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اور صحیح حدیثوں سے بھی یہی ترتیب ثابت ہے، خود حضرت علی سے بھی یہی ترتیب ثابت ہے. باقی داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جزوی. جیسے کلیم اللہ ہونا کوئی کم فضیلت ہے؟
ہے بھائی کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، کم فضیلت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جزوی ہے. اس کی بیس پر حضرت موسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہیں ہوتا. تو نبی اپنے مصلی پہ جن کو کھڑا کر کے جا رہے ہیں، سیدنا علی کو یہ فضیلت ہے کہ آپ داماد رسول ہیں، لیکن اس کی بیس پر جو کلی فضیلت ہے اس میں وہ ابو بکر سے آگے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مصلی کس کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور بہت مضبوط لہجے میں، کوئی اتفاقی طور پہ نہیں حوالے کیا جا رہا، بلکہ آپ غصہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ فلیصلی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دو ابو بکر کو جا کے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہوں. یعنی نہیں بھی چاہیں نا تو بھی زبردستی ان کو مصلی پہ لا کے کھڑا کرو، ان کو مصلی پہ لا کے. تو اتنی سختی سے حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو اب دوسرا یہ قصہ تو ختم ہو گیا نا، اب تو آگے کو دوسرے مسائل میں پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اشتیاق تھا سر آپ کو دیکھنے، بڑی نوازش، نیاز دل کرائے. سوال ہے میں رہ گئی روح بلالی نہ رہی فلسفی نے جی کہ اب اذان بلالی تو ہے نہیں نا سر، جی نیٹ ورک دنیا جا رہی ہے. جی جی. دوسرا یہ کہ دوست نے یہ واجب تھا نا، تحفہ بھی بہت کی کہ بھائی تیری ذریعہ معاش کیا ہے. آئی ایم رائٹ یا رانگ؟ جی. اور بھائی کوئی سوال؟ بس آخری سوال لے لیں، میں بہت تھک گیا ہوں. خاندانی سوال آخری. السلام علیکم. خالق نواز، سندھ پولیس سے تعلق ہے میرا. اور سندھ پولیس سے جانتے بھی ہیں؟ اچھا، آپ وردی میں دیکھا ہوگا نا ایسے آپ؟ منظور شیخ صاحب کے ساتھ آیا تھا. اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح، بڑی نسبت ہے آپ کی. آپ سے مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ آپ پولیس میں ہے نا، تو آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا اس کا جو جواب چاہتے ہیں مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں وہی جواب دوں. پولیس میں ہے حضرت محبت ہے، بنوری ٹاؤن سے آیا ہوں میں. جی. میری رہائش بنوری. جی. محبت ہے آپ سے اس وجہ سے. آج ہماری جو ڈیوٹی ہے نا تھانوں میں سے انوائٹ کر، کیونکہ حرام اور حلال کا بڑے معاملہ. پروٹوکول میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی تو اب 2-3 گھنٹے پہلے انتظام لگتا ہے روڈ کے اوپر، زرداری صاحب آ رہے ہیں اور پروگرام ہے جیسے بھی. اس میں ہماری یہ نماز کا معاملہ ہے نا کہ بعض اوقات ہوتے کہ اثر میں ڈیوٹی لگی آپ اپنا پوائنٹ چھوڑ، اور پھر اس میں مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی. اس طرح کے لیے ہمارے لیے کیا حکم؟ پہلی بات تو یہ کہ فرض نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ تو ذہن میں رکھیں. کچھ بھی ہو جائے قضا کرنے کی اجازت نہیں. اب آپ ڈیوٹی ٹائمنگ میں آپ کو پروٹوکول دینا ہے، کوئی صدر آ رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم آ رہے ہیں، ظاہر ہے سیکیور بھی کرنا ہے، ملک میں حادثات بھی ہوتے ہیں. آپ موبائل میں نمازوں کے اوقات ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایسی مجبوری میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، جماعت کی نماز مجبوری میں چھوڑی جا سکتی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو آپ نے دیکھا بھائی ظہر کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے. عصر کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک، تو وضو کر کے رکھیں آپ. تو جیسے ہی وقت داخل ہو آپ فوراً نماز پڑھ لیں. اور اگر اس وقت پروٹوکول کا ٹائم تھا تو میرا خیال ہے اتنے گھنٹے تو کنٹینیو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اللہ حدیث میں آتا ہے جعلت لی الارض کلھا مسجدا، اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے. آپ وضو باوضو رہیں، بوٹ ہوتے ہی آپ کے اس پہ مسا کر لیا کریں اگر کبھی مسئلہ ہو. سڑک پہ جہاں قبلہ ہو وہاں رخ کر کے آپ نے فرض ادا کر لیا، مجبوری میں سنتیں بھی چھوڑ دیں آپ. تو اس طرح سے آپ پڑھیں، لیکن نماز قضا نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں نا. تو اس طرح سے آپ پڑھ لیں، 4 فرض وہیں روڈ پہ کھڑے کھڑے پڑھ لیں. ہم نے پڑھی ہیں، میں پہلے جب مشہور نہیں تھا، کوئی سنتا ونتا تو تھا نہیں بات، تو ہم اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے، وہ نماز قضا ہو رہی تھی، بس ڈرائیور روک ہی نہیں رہا تھا، عصر کی نماز ختم ہو رہی ہے. بھائی میں نے کہا روک ہی نہیں رہا. کہاں اس کو یہ تھا کہ یہ اترے گا، پھر جائیں گے وضو کریں گے، پھر پتہ نہیں کدھر جائیں گے. میں نے کہا بھائی ہم ادھر ہی سڑک پہ پڑھیں گے، وضو ہے میرا. اس نے گاڑی روکی ہے، میں نے اس کے آگے ہی جا کے نا، ایسا نہ ہو کہ چلا کے نکل لے، پتہ چلا ہم وہیں جنگل میں اکیلے کھڑے، تو ادھر ہی سڑک پہ ہم نے نماز پڑھی ہے. تو اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دی ہے، تو روڈ بھی پاک ہے. جب تک اس پہ کوئی گوبر نظر نہیں آ رہا اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ پاک. تو جہاں ہے وہیں کھڑے کھڑے فرض پڑھ لیں. ہاں دیکھیں موبائل کی اپلیکیشن میں رکھیں نا نمازوں کے اوقات، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اس میں کس ٹائم پہ میں کنی کترا کے 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں. ہاں آپ ٹریولنگ میں ہیں، سفر میں، وہاں گاڑی روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، تو پھر مجبوراً اگر نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لیں گاڑی میں، لیکن اس کو لوٹا دیں. بندوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اڑا دیں سالے. ایسا نہ کریں، ہمت تو کریں نا. اگر پھر بھی کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو پھر ایسی شدید مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے. سفر میں بہت شدید مجبوری میں کوئی صورت ہی نہیں بن رہی نا، پھر صحیح ہے. پھر فقہ شافعی کو فالو کر لیں ایسی مجبوری میں، ظہر اثر کو ملا کے پڑھ، ٹھیک ہے نا. ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لیں اور پھر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں. ایسی مجبوری جہاں ناممکن ہو جائے نماز پڑھنا. ویسے تو نبی سے جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہیں، وہ اس طرح ثابت نہیں ہے کہ ظہر کے وقت میں اکٹھی پڑھی ہیں، بلکہ وہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. تو بہتر صورت تو یہی ہے اس طرح سے پڑھیں. پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر قضا پڑھیں، توبہ استغفار کریں اللہ سے. لیکن نماز بس یہ ذہن میں رکھیں اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، کوئی صورت ہے ہی نہیں اس کی. چلیں بھائی بس ختم ہو گیا میرا خیال ہے. ہم